السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے نکلی ہوئی وہ سچائی بتانے والی ہوں جو اگر آج سمجھ لی تو زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ آج میں جس چیز کا ذکر کرنے والی ہوں وہ ہے شب معراج، وہ رات جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج میں بتانے والی ہوں اس رات کا اصل سچ۔ شب معراج 27 رجب کی وہ رات ہوتی ہے۔ اسی رات اللہ نے اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی اور اس کے بعد 7 آسمانوں پر بلایا۔ قرآن کریم کی سورہ اسراء آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا۔ ناظرین، یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ شب معراج کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ معراج صرف ایک سفر تھا۔ نہیں، معراج کا سب سے بڑا تحفہ تھا نماز۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نہیں، زمین پر نہیں بلکہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا۔ پہلے 50 نماز کا حکم دیا لیکن رحمت سے صرف 5 ہی رہ گئی۔ جس نماز کا حکم رب نے خود اپنے نبی کو بلا کر دیا، آج ہم اسی نماز کو سب سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم شب معراج مناتے ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، سٹیٹس لگا لیتے ہیں پر فجر چھوٹ جاتی ہے۔ اگر معراج کا پیغام آپ کو سچ میں سمجھ آتا تو امت کی حالت آج کچھ اور ہی ہوتی۔ سنت کے دائرے میں رہ کر اس رات کو کیا کرنا چاہیے ناظرین، آئیے جان لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی خاص عبادت فرض نہیں لیکن نفلی نمازیں پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر استغفر اللہ، درود شریف اور اپنی غلطیوں کا کفارہ کریں اور نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کریں۔ یہ سب جائز اور اچھے عمل ہیں۔ شب معراج کا سب سے سچا واقعہ اور اصل حقیقت یہ ہے ناظرین، ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ نبی پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا اور زمزم کے پانی سے ان کے دل کو صاف کیا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ نبی آسمانی سفر کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر نبی پاک کو براق پر بٹھایا گیا۔ براق جو بجلی سے تیز چلنے والی ایک سواری تھی، اور 7 آسمانوں پر پہنچ کر رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں۔ 7 آسمانوں کا سفر کیسا تھا ناظرین؟ معراج میں پہلے آسمان پر حضرت آدم نے نبی پاک کا استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ نبی پاک کی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے نبی پاک کی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک کی ملاقات ہوئی اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بار بار رحمت کی بات کی۔ 7واں آسمان اور حضرت ابراہیم سے ملاقات، وہ بیت المور کے پاس تھے جہاں 70,000 فرشتے عبادت کرتے تھے، اور اب آخری مقام سدرۃ
منتہا جہاں جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، صرف نبی پاک کو ہی اللہ نے بلایا۔ یہاں اللہ سے نبی پاک کی بے پردہ ملاقات ہوئی اور یہی اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، اور بعد میں رسول اللہ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ جنت دیکھی، نعمتیں اور نہریں، اللہ کے فرمان پہ چلنے کا انعام، اور جہنم دیکھی، ظلم کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، سود کھانے والے اور نماز چھوڑنے والے اور سخت سے سخت گناہ کرنے والوں کا انجام۔ یہ صرف دکھاوا نہیں بلکہ امت کے لیے کھلی چیتاونی ہے۔ معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے ناظرین، معراج کا مطلب صرف سفر نہیں، معراج کا مطلب نماز ہے۔ جو نماز کو تھام لے گا اس کی زندگی خود ایک معراج بن جائے گی۔ آج کے لیے سچا سبق یہ ہے ناظرین کہ صرف کہانی سننا کافی نہیں، رات کو جاگنا کافی نہیں، نماز زندگی میں لانا ضروری ہے۔ شب معراج کو جھوٹا عمل نہیں، بس ایک سچا فیصلہ کیجیے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ میں آمین لکھیے، اور ایسی مزید سچائی سے بھری ہوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور آخر میں دعا ہے ناظرین، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے حبیب کو معراج کا شرف بخشا، ہمیں بھی اپنی اطاعت اور نماز کی راہ پر چلا دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، آمین۔